صاحب یہ ایک اب ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہیں چینلز پہ, یہ ایک چینل پہ نہیں سب چینلز پہ, کہ کیا ہوگا, کوئی کلیئرٹی ہے آپ کے پاس کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کلیئرٹی ہے اپوزیشن کو, جو اپوزیشن کا کولیشن تھا جو اب حکومت میں ہے, ہمیں 4 سال کی عادت آسانی سے نہیں جاتی, آہستہ آہستہ جائے گی, مجھے پتا ہمارے سے بھی یہی غلطی ہو جاتی ہے, ہم اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں. تو بہرحال وہ جو کولیشن ہے ان کی یہ بالکل رائے ہے کہ ہمیں پوری ٹرم کرنی چاہیے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے معاملات ہیں جس نہج پہ وہ پہنچ گئے ہیں, یہ بڑے آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, ایسے فیصلے جن سے عوام پر بھی بوجھ پڑے گا. جب آپ نے ملک کی معیشت کو بچانا ہے, جہاں پر یہ معیشت پہنچ گئی ہے 4 سال میں, ہم نے اس کا تجزیہ میں کرنا شروع کروں تو لمبی کہانی ہے, لیکن یہ آج حقیقت ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں تشویشناک ہیں, معاشی حالات تشویشناک ہیں, ان کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت ہے, وہ سیاسی قیمت اس کولیشن کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اکیلے ادا نہیں کرنی. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں. سٹیک ہولڈر سے کیا مراد؟ سٹیک ہولڈرز, میں آج سٹیک ہولڈرز میں این ایس سی میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے ہے کہ ایک آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں جس میں آلریڈی عسکری قیادت اور سیولین قیادت موجود ہوتی ہے. آپ وہاں صدر صاحب کو بھی بلائیں, آپ وہاں چیئرمین سینٹ کو, اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیف منسٹرز کو بلائیں, اور جو ملک کے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بلائیں, اور ان کے سامنے ملک کے حالات رکھیں, اور وہ آپشنز بھی رکھیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہم نے کیسے ان معاملات کو حل کرنا ہے, اور ان سے سپورٹ مانگیں, ان کی اونرشپ مانگیں. یہ فیصلے صرف پرائم منسٹر کے نہیں ہیں, یہ فیصلے صرف حکومت کے نہیں ہیں, کولیشن کے نہیں ہیں, یہ پورے پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس پروسیس میں, کیونکہ آج ہمارا ملک مشکل میں ہے. لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ سے اونرشپ اور سپورٹ مانگ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, بنیادی طور پہ سر نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلانے کا مطلب تو یہی ہے. آپ کسی اور نام سے بلا لیں, سیکورٹی کمیٹی نہ بلائیں. وہ آپ ماننا بھی نہیں چاہیں گے, لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے نا سر. اس دن آپ کی جو میٹنگ ہوئی پرسوں رات کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ اگست, کون سی تاریخ آپ نے دی کہ یہ اگست 2023 تک حکومت کا ٹینیور ہے, ٹینیور اس وقت تک ہے, اور ہمیں وہ ٹینیور پورا کرنا چاہیے. لیکن پھر ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کہا, اور یہ اتفاق ہوا اس میٹنگ میں, پہلے ادھر سے پوچھ لیں ہم ٹینیور پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے نا, پوچھنے کی بات نہیں, یہی میں نے جو بات کی ہے, بات یہ ہے کہ ان فیصلوں کی اونرشپ, اس کا وزن, یہ خرابی ہماری پیدا کردہ نہیں ہے, یہ خرابی ان 4 سالوں میں ہوئی ہے جہاں پر آج معاملہ پہنچا ہے. آج کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے, میری بات سن لینا, آج اس کے حل تلاش کرنا ہے, اور حل یہ ہے کہ سب اس فیصلے میں شامل ہوں, کیونکہ اگر یہاں تک ہم پہنچے تو سب اس خرابی میں بھی شامل ہیں. یہ ضرورت ہے آج ملک کی. باقی آپ جب کہتے ہیں اونرشپ لینی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹرانسلیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر ہماری حکومت اگلے 7 سال کوئی نہیں کرائے گا. دیکھیں 7 سال اگر میں کام کر رہا ہوں, حکومت کسی کو گرانے کا حق بھی نہیں ہے. میری کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر میرا کوئی کولیشن, چلیں میں اس کو ریفریز کر لیتا ہوں, ہماری حکومت کو پھر کھڑا رکھیں اگلے 7 سال. کھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عدم اعتماد سے آئے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کولیشن ہے, اگر وہ کولیشن بریک اپ ہوتا ہے تو بالکل حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. میں آرٹیفیشل سپورٹ نہیں مانگ رہا, لیکن میں انٹرفیئرنس بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. انٹرفیئرنس نہ ہو, کاف لیگ کا علیحدہ ہو جائے, 2 لوگ, وہ ووٹ ہیں آپ کے پاس 173 میں سے 2 ووٹ منحرف تو اب ختم ہو گئے. آپ بنیادی طور پہ تو 1 ووٹ کی حکومت, 2 ووٹ کی حکومت ہے. اگر کاف لیگ کل فیصلہ کر لے کہ چیمہ صاحب, جیسے کہ آج پرویز الہی صاحب نے کہا کہ چوری سالک اور چیمہ صاحب وہ تو واپس آئیں گے, وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, یہ حکومت تو گر جائے گی. اب آپ کو چاہیے کوئی آپ کو یہ گارنٹی کر دے کہ آپ کو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے. کہ کولیشن اکثریت کھو بیٹھتی ہے تو بالکل ختم ہو جائے, بے شک کوئی بات نہیں. پھر جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں جہاں ملک کے حالات ہیں, کیونکہ آج الیکشن ہوتے بھی ہیں جو ممکن نہیں ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 5-7 مہینے چاہیے الیکشن کمیشن کو, تو کل جو حکومت بھی آتی ہے یہ حالات تو اس سے بدتر ہی ہوں گے نا, حالات اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتے. تو آج ایک حکومت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے, اس کے پاس جو بھی ایک عوام کا مینڈیٹ ہے اور وہ کام کرے. تو مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کرنا, بجلی ڈیزل مہنگا کرنا, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے, وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے, یہ بھی سب کہہ رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے دیکھیں, میں نے اس کے آپشنز دیکھے, میرے پاس کیا طریقے ہیں اس معاملے کو سسٹین کرنے کے. آپ فزیکلی یعنی پیسے کے حوالے سے آپ سسٹین کر سکتے ہیں,
100 ارب مہینے کی بات ہے، آپ نے 5600 ارب کا ڈیفیسٹ آلریڈی بجٹ کے اندر موجود ہے، تو ان 2.5-3 مہینوں میں 250-300 ارب اور ہو جائے گا، وہ قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ یہ ذمہ داری کا فیصلہ نہیں ہے، میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں، جو آپ نے IMF کو آن بورڈ رکھنا ہے، جو آپ نے ان سے وعدے کیے تھے، جو آپ نے ایک ریسپانسیبل، ایک ذمہ دار حکومت کے طور پہ کام کرنا ہے، وہ بات کہاں جائے گی؟ اس فیصلے میں سب کی شمولیت ضروری ہے، یہ وزن میں اکیلے برداشت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر انہیں آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہمیں گارنٹی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں آپ اونرشپ کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھیں، ہمیں سپورٹ کہ ہاں یہ آج ملک کی ضرورت ہے، اونرشپ کہ ہاں ہم سب اس فیصلے میں شامل ہیں، یہ خرابیاں ہم سب کی واچ میں ہوئی ہیں، میں تو NSC کا حصہ نہیں چلے تھا، میں ایک اور سوال ہاں۔ پوچھتا ہوں شاید صاحب، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ، ہاں پاکستان کی ضرورت ہے، بالکل کریں فیصلہ، ہم تیار ہیں، لیکن ہم 1.5 سال، یہ مجھے نہ سمجھے کوئی کہ میں کہوں گا کہ آپ 1.5 سال حکومت ہم میں 1.5 سال کی بات نہیں کرتے، لیکن ساتھ کھڑے ہوں، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں یہ ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کو حکومت کا ٹینیور بھی نہیں چاہیے، آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خرابیاں میری پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ وزن مجھ پہ نہ ڈالیں۔ اگر آپ نے، ہم سب محب وطن ہیں نا، آپ بھی مجھ سے محب وطن ہیں، پھر بیٹھیں سب اس فیصلے کو قبول کریں۔ کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا؟ میں تو دعوت دے رہا ہوں نا، نہیں مجھے بتایا، میرا آپ کو جو پروپوزل ہے، میں آپ وزیر اعظم رہے ہیں کہ ملک کے سارے، جی آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کی پارٹی 3 دفعہ اس ملک پہ حکومت کر چکی ہے، کیا کبھی آپ نے کسی فیصلے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جب تک خارجہ پالیسی کا فیصلہ نہ ہو کہ جی بلائیں ساروں کو، ہم نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، بلائیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو؟ نہیں ہوتا یہ پاکستان میں۔ آج غیر معمولی حالات، کیا غیر معمولی حالات ہے؟ معیشت کے آپ حالات دیکھ لیں، اپنی مقبولیت کا مسئلہ ہے سر، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ مقبولیت کی بات نہیں ہے، مقبولیت کی بات نہیں ہے، جب تک اس کی اونرشپ وائڈ سپریڈ نہیں ہوگی، سارے اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ معمولی حالات میں اگر میں حکومت ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں، جو معیشت کے حالات ہیں وہ کم از کم میری جو نالج تھی اس سے پہلے اس سے بہت بدتر ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ دیں، میں کس نے کیا کیا، وہ کہانیاں آپ ڈیبیٹ کریں، وہ بھی کہانیاں بہت ساری ہیں، لیکن آج بات کریں ملک کی۔ آج میں اپنی جماعت کی بات کروں، آپ اپنی جماعت کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بات کریں، دوسرے اپنی کہانی الاپیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہی تو ہوتا پاکستان میں، نہیں یہ ہوتا رہا ہے نا، 3.5 سال یہ تو کیا، پیٹرول بم گرا دیا، اسی سے آپ یہاں پہنچے، اسی سے آپ جو لیکن میں آپ کو اپوزیشن کی واقعہ ابھی سناتا ہوں، جب بھی پیٹرول مہنگا ہوا آپ لوگوں نے کیا کہا، میں 2 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سارے اونرشپ لیں، جب بھی حکومت کرتی ہے، یہ آپ نے واحد پارٹی نہیں ہے جس نے کیا، عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا جب آپ کی حکومت تھی، انہوں نے کہا جب 1 روپیہ مہنگا ہو ڈالر تو یہ اتنے ارب کا قرضہ ہوتا ہے، جب یہ ہو جائے تو وہ سب باتیں موجود ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جس طرح معیشت کو چلایا گیا ہے، آپ کبھی بھی پیٹرول کی جو قیمت ہے پاکستان میں، وہ قیمت خرید سے کم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے قیمت خرید سے کم کر دیا، آج اس کے اثرات جو ہیں وہ ملک کی معیشت کو ڈبوتے ہیں، اور صرف وہ نہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے، ایگریمنٹ کیا تھا۔ سر آپ کو یاد ہے مفتاح صاحب نے کیا کہا تھا؟ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو آپ نے ایگریمنٹ، میری بات سن لینا، مفتاح صاحب نے جو کہا ان سے جواب پوچھ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا IMF سے، آپ نے 2 ہفتے بعد نہ صرف نفی کر دی بلکہ مکمل طور پہ ایک یو ٹرن لے کر ایسے ملک کی معیشت کے حالات کر دیے جو سسٹینیبل نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے مفتاح اسماعیل گڈ فائنانس منسٹر ہے یا بیڈ فائنانس منسٹر؟ جی گڈ فائنانس منسٹر ہے، فائنانس کو جانتے ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک کالم ری ٹویٹ کیا، میں نے بڑا کوشش کی کہ اس میں کوئی اور کام کی چیز مجھے نظر آئے۔ سیاسی جو معاملات تھے وہ تو ایک روٹین کی بحث ہے جو ہم بھی آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، معاشی بحران کے حل کے لیے جس نے بھی وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا ہے، تو وہ اس ملک کی معیشت کی زبوں حالی سے واقف نہیں، یا پھر جان بوجھ کر ملک کو معاشی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس سینیٹر اسحاق ڈار جیسے معاشی ماہر کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت تھی؟ مفتاح اسماعیل فیکٹری کے مالک ضرور ہیں، معاشی ماہر نہیں، اور اس طرح کے وزیروں کو میں نے دیکھا ہے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے ایک اخبار میں پسند فرمایا ہے، ایک آرٹیکل کو آگے کیا ہے۔ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، آپ اسحاق ڈار صاحب کے ویو سے؟ جی میں اس بات سے، اس کو ری ٹویٹ کرنے سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار صاحب کی پارٹی کے فائنانس منسٹر ہیں۔ اگر ان سے کوئی شکایت ہے تو ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے، جس کی آپ نے ذکر کیا، ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے اثر پڑتا ہے پارٹی کی کارکردگی۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।